بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاء اللہ تعالی ہم سورہ حجرات کی تفسیر پڑھیں گے، اور سورہ حجرات مدنی صورت ہے اور یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات اور نازعات فجر میں پڑھا کرتے تھے، یعنی ان دو صورتوں کو فجر میں پڑھنا مسنون ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بہت اہم ہدایات فرمائی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ بہت ایک برگزیدہ ذات ہے، تو ان کے معاملے میں بہت احتیاط سے چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایمان اکارت ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں کوئی گستاخی کر کے۔ تو آپ سب سے پہلے کیا فرمایا گیا ہے کہ آپ رسول کے آگے پیش قدمی نہ کریں۔ تو اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلیں، اور پیچھے چلیں، مقدم نہ بنیں اور تابع بن کر رہیں، اپنے معاملات میں پیش قدمی کر کے خود اپنے فیصلے نہ کرنے لگے، بلکہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کے متعلق ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ عبادات جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، خصوصاً اجتماعی عبادات، ان کو بالکل ایز اٹ از کریں، اپنے پاس سے خود بڑھا کے نمازوں کی کوئی نئی نئی شکلیں نکال کے چیزوں کو مسخ نہ کریں۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کو ایز اٹ از خود بھی اس پہ عمل کریں، اور اس طرح ہی اس کو آگے پہنچائیں، خود سے پیش قدمی کر کے اپنے پاس سے چیزوں میں اضافے نہ کریں۔ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ان دلوں میں فی الواقع تقوی موجود ہے، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور اس ارشاد سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جو دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ دراصل تقوی سے خالی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہاں پہ جو ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، تو اسپیشل جہاں پہ حدیث کی محفل ہو رہی ہو اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو، تو وہاں پر بہت باادب بیٹھیں، بالکل ایسے کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو اس طرح سٹل ہو کے بیٹھتے تھے کہ پرندے ان کے سروں پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے کہ ایک تو ان کی محفل
جب بھی کوئی ان کے ذکر کی محفل ہو تو اس میں انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھیں، کوئی دنیاوی باتیں نہ کریں، توجہ کے ساتھ ساری باتیں سنیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اپنی آواز کو بلند کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ حرم پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں خصوصاً بہت زیادہ احترام سے جائیں۔ آپ کی ایسا نہ ہو کہ ساری عبادات جو آپ کر کے ادھر تک پہنچے ہیں وہ بھی ایک چھوٹے سے عمل سے ضائع ہو جائے۔ تو بلند آوازوں میں کہکے لگانا اور ایک ٹھٹھے مخول کرنا، مسجد کا ماحول بھی خراب کرنا، اور اتنی ایک ہستی جس کے دامن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہیں کوئی ایسی گستاخی نہ ہو جائے کہ ہم پھر گناہ کے حقدار بن جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ ہے کہ اطراف عرب سے آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت نہ اٹھاتے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کا چکر کاٹ کر باہر ہی سے آپ کو بآواز بلند پکارتے پھرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی ان حرکات سے سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر اپنے طبعی حلم کی وجہ سے آپ انہیں برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں مداخلت فرمائی اور اس ناشائستہ طرز عمل پر ملامت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، یعنی لوگ جب آپ سے ملاقات کے لیے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو پھر پکار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی بجائے صبر کے ساتھ بیٹھ کر اس وقت کا انتظار کریں جب آپ خود باہر تشریف لائیں۔ ظاہر ہے آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ آپ کے اوپر عائد تھا، لیکن آپ کی ایک خانگی زندگی تھی، ایک ازدواجی زندگی تھی، ایک پرائیویسی تھی، اس کا بھی ایک حق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس لیے قرآن پاک میں ان لوگوں کو سمجھایا کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کریں جب وہ اپنے حجرے میں اپنی ازواج کے پاس ہوں۔ اور اب پھر یہاں پہ مزید کچھ آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ صورت آداب معاشرت ہی کے لیے ہے۔ اگر ہم ایک سورہ حجرات پہ ہم عمل کر لے رہا، مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی، تو اس معاشرے کی 80% برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک جو پریشانیاں رہ جائیں گی شاید وہ وہی ہوں گی، کوئی معاشی پریشانیاں رہ جائیں جو ایک نیچرل فنامنا ہے لائف کا، ہر انسان کے ساتھ وہ چلتی ہیں، لیکن 80% پریشانیاں ہماری اپنی خود ساختہ ہوتی ہیں، ہمارے اپنے مزاج، ہماری اپنی اخلاقی تربیت میں اتنا لیک ہوتا ہے کہ ہم پھر پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بھی ہم خود پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارا دین جو ہے وہ صرف ہمیں عبادات نہیں سکھاتا، وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے۔ اور روز محشر جو حساب کتاب ہوگا اللہ کے معاملے میں عبادات کا ہوگا اور اللہ کے بندوں کے معاملے میں اخلاقیات کا ہوگا۔ عبادات اور معاملات دونوں برابر، ان کو برابر رکھنا ہے اور ان میں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ کوئی کمی نہ ہو، نہ اللہ کے حق میں اور نہ اس کے بندوں کے حق میں، کوشش کرنی ہے۔ باقی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، دن میں 10 بار غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نا امید بھی نہ ہو، جس راستے پہ چلے ہیں اسے چھوڑے بھی نہ، اور دوبارہ ایک نئے عزم کے ساتھ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو دوبارہ نئے عزم کے ساتھ اپنے منزل کی طرف روانہ ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو جاؤ۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا، ایمان کو، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے
راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اب یہاں پہ کیا ایک اصول سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر جس پر کوئی بڑا نتیجہ مرتب ہوتا ہو تمہیں ملے تو اس کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ خبر لانے والا آدمی کیسا ہے، سچا ہے، دیانتدار ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے لیکن وہ کوئی فاسق شخص ہے، کوئی خبر لے کے آ گیا ہے جس کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ اس کی بات اعتماد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ اصل میں واقعہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ پہ فلاں لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں یا آپ پہ کسی قسم کا کوئی حملہ کرنے والے ہیں، اور آپ جانچ پڑتال کیے بغیر جا کے پہلے ہی ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں یا ان پہ حملہ کر دیں اور پھر بعد میں آپ شرمندہ ہو جائیں۔ تو ادھر اس وقت کے مسلمانوں کو بھی منع فرمایا جا رہا ہے، اور یہ ایک رول ہے ہم سب کے لیے بھی۔ خاندانوں میں بھی اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب ہم ورک پلیس پہ ہوتے ہیں تب ہمارے ارد گرد کے کلیگز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ہر انسان کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے، تو لوگوں میں عادت ہوتی ہے بعض اوقات ایک بات سن کے ادھر سے بات سن کے آیا اور نہ اس کی تحقیق کی، نہ کچھ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی، اگلے بندے کو آ کے بتا دیا، اور بعض اوقات اکثر باتوں کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، اور جسٹ جو ہے نا وہ زبان کی ایک لذت ہوتی ہیں باتیں۔ تو کبھی بھی کسی کی بات سن کر کسی سے متنفر نہ ہوں، باتوں کو کلیئر کریں، بات کی تحقیق کریں اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، کسی کو بھی ڈیگریڈ کیے بغیر اچھے طریقے سے اپنے تمام معاملات کو لے کر چلیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلا اصول بتا رہا ہے کہ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بہت خوبصورت آداب معاشرت کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی چپکلش ہو گئی ہے تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ صلح کرانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ جو آج ایک رویہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا کیا کنسرن ہے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو مومن جو ہے نا وہ ایک عمارت کی طرح ہے، تو جب ایک اینٹ نکلتی ہے نا تو ساری عمارت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی ایک خاندان میں دو فیملیز آپس میں ناراض ہوگی تو پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو بجائے ایسے موقع پہ دو رویے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان بالکل اپنی جو ہے نا منہ دھیان اپنے معاملات کرتا رہتا ہے، وہ کسی سے نہ اچھائی کی بات کرتا ہے نہ برائی کی بات کرتا ہے، نہ کوئی فساد میں حصہ لیتا ہے اور نہ کوئی صلح میں حصہ لیتا ہے۔ یہ رویہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ایک بدترین رویہ یہ ہے کہ ادھر کی بات ادھر کر کے ان کو متنفر کرنا، ادھر کی بات ادھر کر کے ان کو متنفر کرنا، اور جو لوگ پہلے ہی آپس میں تھوڑے سے دور ہو گیا ان کو مزید اس طرح دور کر دینا کہ دوبارہ ان کے ملنے کا کوئی چانس نہ رہے۔ تو یہ تو انتہائی بڑا گناہ ہے۔ تو صلح کرانے کی کوشش کیا کریں، اور یہ نہیں فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑیں، بلکہ فرمایا کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں۔ تو ان الفاظ سے سب سے پہلے تو یہ بات خود بخود نکلتی ہے کہ آپس میں لڑنا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، نہ ان سے یہ امر متوقع ہے کہ وہ مومن ہوتے ہوئے آپس میں لڑا کریں گے۔ البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں، اور صلح کرانے کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی، اب دوبارہ کوئی گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر جو زیادتی کرے گا اس کے ساتھ آپ نے بھی لڑنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یہاں تک اس سے لڑیں۔ لڑنا لازمی نہیں کہ آپ نے اس کو کوئی ڈنڈے لے کے مارنے ہیں، مطلب ایک اس کو سمجھانا ہے، آرگیومنٹ کریں اس کے ساتھ، ایک سمجھانے کے لیے دلائل کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ تم یہاں پہ غلط ہو، ایک اس کے ساتھ
نظریاتی جنگ کریں، اس کو بتائیں اپنے اس کے نظریات میں کہاں کہاں خرابی ہے اور اس کی اصلاح کریں، تو پھر جب وہ پلٹ آئے تو پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو آپ جس فیملی کے ساتھ آپ کی ٹرمز اچھی ہیں، جس فیملی سے آپ کو مالی مفادات کا چانس ہے، یا جس فیملی کی ویسے پوزیشن سٹرونگ ہے، اس کے ساتھ تو سارے کھڑے ہو جائیں، اور جو بیچارے پہلے ہی تھوڑے سے پیسے ہوئے ہیں ان کو سب مل کے پیسنے لگ پڑیں اور انہی سے تمام طرح کے مطالبات ہوں کہ وہی کمپرومائز کریں، وہی جھکیں۔ یہ رویے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر آگے مزید احکامات اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور مذاق اڑانے سے اب مراد جو ہے نا، وہ محض زبان سے مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، آنکھوں سے ایک دوسرے کو کچھ اس طرح کے اشارے کرنا کہ جس میں کسی تیسرے انسان کی تذلیل ہو رہی ہو، اور اس کی کسی بات پر یا اس کی کسی کام پر یا اس کی صورت، اس کے لباس پر ہنسنا، یا اس کے کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کی اس طرح توجہ دلانا کہ دوسرے لوگ اس پر ہنسیں، یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، تو لازمی نہیں کہ جو ہم سے مختلف ہے وہ غلط ہے۔ تو کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی غربت کا، کسی کی شکل و صورت کا، کسی کی اگر وہ ذہنی طور پر آپ کے جتنا عقل مند یا آپ جتنا زمانہ ساز یا آپ جتنا زیرک نہیں ہے، تو کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے کسی کو شکل میں برتری دے دی، کسی کو رزق میں برتری دے دی، کسی کو اولاد میں برتری دے دی، کسی کو عقل میں برتری دے دی، کسی کو حکمت میں، فہم و فراست میں برتری دے دی، کسی کو ایمان میں برتری دے دی۔ تو اللہ کے بندوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ پتہ نہیں آپ لوگوں سے چھپ کے اللہ کے ساتھ اس کا کتنا کلوز ایک بانڈ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، اللہ کی تخلیق کا مذاق نہ اڑائیں، اور آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ چوٹیں کرنا، پھبتیاں کسنا، الزام لگانا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، اور کھلم کھلا یا زیر لب اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، یہ سب افعال اس میں شامل ہیں۔ اور جس طرح ہم بعض اوقات کسی کو احسان جتاتے ہیں، بات کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، سنا کسی تیسرے انسان کو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں پر جھوٹے الزام لگانا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کسی کے ماضی پہ، اس کے کردار پہ اس کو تانے دینا، وہ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح کی باتیں جو ہم اکثر محاورے بڑے بنے ہوئے ہیں، 900 چوہے کہا کہ بلی حج کو چلی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ تانے دینے والا اور لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن ایک بڑے پروکار پرسنالٹی کا نام ہے۔ مومن ایک انسان یا ایک شخص نہیں ہے، مومن ایک شخصیت کا نام ہے۔ اس شخصیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ان احکامات پہ عمل کریں، کوشش کریں۔ مکمل کوئی انسان بھی نہیں ہے، میرے سمیت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ناچیز سی ایک انسان ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری چیز جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے نا، وہ ہماری کوشش ہے۔ اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، کہ بے شک تمہاری کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ باقی ان درختوں پہ، ان کوششوں پہ پھل لگے گا یا نہیں لگے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔
اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ تو القاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا ایسا لقب نہ دیا جائے جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو، مثلا کسی کو فاسق یا منافق کہنا، کسی کو لنگڑا یا اندھا یا کانا کہنا، کسی کو اس کے اپنے یا اس کے ماں باپ یا خاندان کے کسی عیب یا نقص سے اس کو بلانا، اور کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے سابق مذہب کی بنا پر یہودی یا نصرانی کہنا، کسی شخص یا خاندان یا برادری یا گروہ کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کی مذمت اور تذلیل کا پہلو رکھتا ہو۔ اس حکم سے صرف وہ القاب مستثنیٰ ہیں جو ظاہری صورت کے اعتبار سے تو بدنما ہیں، مگر ان سے مذمت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں جن کو ان کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی کو حکیم نابینا، کہ اس سے مقصود صرف پہچان ہے، مذمت مقصود نہیں ہے۔ مطلب کچھ لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کچھ الفاظ یا کچھ نام ان کے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود پسند کرتے ہیں کہ ان کو اس نام سے بلایا جائے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی نام ہے تو وہ اتنا برا نہیں ہے، یا پیار سے بعض اوقات بچوں کو پپو یا کوئی اس طرح کے نام بلائے جاتے ہیں، اس طرح کے ناموں کی مذمت نہیں ہے۔ کسی کی تذلیل کے لیے، کسی کی تحقیر کے لیے جو ہم الفاظ بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے القاب نہ دیں جو ان کی تذلیل اور تحقیر کا باعث بنے اور جو ان کو گراں گزرے ان کی طبیعت پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور حکم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں انسان ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں 100 طرح کے خیال تو خود بخود ہی آ جاتے ہیں، اور پھر ایک کسی حد تک چکنا رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ مومن کو چکنا ہی ہونا چاہیے کہ بالکل ارد گرد سے بے خبر ہر ایک پہ اندھا اعتماد کر کے پھر ان سے کوئی دکھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے انداز سے سوچ سمجھ کے لوگوں سے معاملہ کریں، لیکن حد سے زیادہ گمان اس طرح کرنا کہ پھر وہ بدگمانی میں چلا جائے، تو اس طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور دراصل جو گمان گناہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ سے ہی آغاز ہی بدگمانی سے کرے۔ ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہیں، اور وہ ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھائی کا کرتے ہوں، نیکی کا کرتے ہوں، تو پھر بلا وجہ شک کرنا، بلا وجہ ان کے بارے میں بری بات سوچنا یہ پسند نہیں ہے۔ اس طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کسی کے قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں کسی بھی شخص کے قول اور فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو، لیکن ہم محض بدظنی سے کام لے کر اس کو برائی پر ہی اس کا ہم کہیں گے نہیں اس کے اندر تو برائی ہی ہے۔ تو اچھا گمان رکھیں اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ جن کو آزما چکے ہیں نا ان کے ساتھ موو بھی کریں، ان کے لیے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، لیکن ان کا بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑے رکھیں کہ اگر وہ آپ کے لیے برا کریں گے بھی نا تو اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور لیکن عام پبلک ڈیلنگ میں اور رشتہ داروں میں اچھا گمان رکھیں، اور خصوصاً پھر ان لوگوں کے لیے جو اچھا آپ کو جیسچر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں، تو خواہ مخواہ کسی سے کھچے رہنا اور کسی سے بے تنائی برتنا اور بدگمانی کا شکار ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ تجسس نہ کرو۔
تو یعنی کہ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو، لوگوں کے پرسنل خطوط پڑھنا، کسی کی چیٹ پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسروں کی خانگی زندگیاں یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا، کسی کی ڈائری پڑھنا، یہ سب اس تجسس میں داخل ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اب پتہ کیا ہے، جتنا ہم چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں نا، ہم اتنے پرسکون رہتے ہیں۔ اور جب ہمیں تجسس کر کر کے خام خواہ جب ڈیپتھ میں جا کے کچھ چیز پتہ چل جاتی ہے تو ہم اپنے ہی ذہنی سکون کو برباد کر لیتے ہیں۔ تو جس چیز پہ پردہ ڈلا ہوا ہے اس کو پردے میں ہی رہنے دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو یعنی اس میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اس حرمت سے مستثنا صرف دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جس شخص کی پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کوئی ایسی ضرورت لاحق ہو جو شریعت کی نگاہ میں ایک صحیح ضرورت ہو، اور وہ ضرورت غیبت کے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو، اور اس کے لیے اگر غیبت نہ کی جائے تو غیبت کی بنسبت بڑی برائی لازم آتی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء کے اصول کو اس طرح بیان فرمایا کہ بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ اس ارشاد میں ناحق کی قید یہ بتاتی ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پہ ناحق کس کی غیبت نہ کی جائے، اور حق کی قید ہے کہ حق کی بنا پر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اب کوئی شخص واقعی میں ظالم ہے تو ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت ہر اس شخص کے سامنے جس سے وہ توقع رکھتا ہو کہ وہ ظلم کو دفع کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اصلاح کی نیت سے کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کرنا جن سے یہ امید ہو کہ وہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے، کسی فتویٰ لینے کے لیے کسی مفتی کے سامنے صورت واقعہ کو بیان کرنا جس میں کسی شخص کے کسی غلط فعل کا ذکر آ جائے، لوگوں کو کسی شخص کے شر سے خبردار کرنا تاکہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکیں، ایسے لوگوں کے خلاف اعلان آوازیں بلند ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہوں یا بدعات اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و جور کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں، تو اس طرح کی جو بات ہے وہ پھر غیبت میں شمار نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ تو دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے، آپ ان کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے ان کو اس پہ مطلع کریں، تو اب اس طرح یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا اور اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور آپ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، اور وہ آپ پہ یقین کرتا ہو اور آپ کا دوست ہو اور آپ کا رشتہ دار ہو، اور کہیں کوئی برائیاں، دیکھیں مکمل کوئی انسان نہیں ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ برائی ہے، انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، تو چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کریں اور کبھی کسی کی برائیوں کو محفلوں میں بلا وجہ بیان نہ کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے غیبت کی مثال اس طرح دی کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ بیچارہ بالکل بے خبر ہوتا ہے، جس طرح ایک مردہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس طرح وہ بھی ایک بے خبر انسان ہوتا ہے کہ کون کہاں اس کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نفرت اور کراہت پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے
لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو پچھلی آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے وہ ہدایات دی گئی تھی جو مسلم معاشرے کو خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو اب اس آیت میں پوری نوع انسانی کو خطاب کر کے اس عظیم گمراہی کی اصلاح کی گئی ہے جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی وجہ بنی رہی ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب۔ تو اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے 3 نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نوع وجود میں آئی ہے، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور باپ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر تھا، مگر اس فطری فرق اور اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ نیچ، شریف، کمی کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں۔ ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل اور حقیر جانیں، اور ایک قوم دوسری قوم پر اپنا تفوق جمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو اقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تھا وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان باہمی تعاون اور تعارف کی ایک صورت پیدا ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہے یا ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے، جس میں جتنا تقویٰ ہوگا وہ اتنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارد گرد کے بدوی لوگوں کے متعلق کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے مراد مدینہ کے ارد گرد کے جو بدوی لوگ تھے ان کا ذکر ہے، لیکن تمام بدوی لوگ نہیں، بلکہ یہاں ذکر چند خاص بدوی گروہوں کا ہو رہا ہے جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر محض اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی ضرب سے محفوظ بھی رہیں گے اور اسلامی فتوحات کے فوائد بھی ان کو مل جائیں گے، یعنی کہ وہ کسی غرض سے مسلمان ہو گئے تھے، دل میں ابھی ان کے ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ لوگ حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، محض زبانی اقرار ایمان کر کے انہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعض اوقات ایک حق بھی جتاتے تھے یا ایک احسان جتاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان اگر ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ سچے ہیں۔ اے نبی، ان مدعیان ایمان سے کہو، یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوے ایمان میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یعنی کہ اسلام ایک اور چیز ہے اور ایمان ایک اور چیز ہے۔ ہم
کچھ عبادات کر لیتے ہیں، جس ظاہری عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، اور اس کے علاوہ جو ہم موروثی مسلمان ہیں، ایک اسلامی گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان گھر میں مسلمان ایک نام ہمیں مل گیا، اور ایک بار ہم نے زندگی میں قرآن پاک ناظرہ سے پڑھ لیا، تو یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو محبوب کی امت سے ہیں۔ تو ہم جیسے ہی لوگوں کے لیے یہ آیات، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا ان بدوی لوگوں کا ذکر کرنے کا؟ وہ ایک قوم تھی جو گزر گئی، آج 1400 سال بعد ہم ان بدویوں کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہم بھی بلا وجہ کے ہم نے زوم پالے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم محبوب کی امت کے ہیں، تو ہمیں وہ بلا اللہ سے شفاعت کرا کے فوراً جنت میں داخل کرا دیں گے۔ تو شفاعت بھی بے شک ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن ان کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ تو دیکھیں، ایمان لانا اور پھر اس پہ شک نہ کرنا، پھر جو حکم جس نے جیسے ہمیں ملا ہے اس کو اسی طرح اس پہ عمل کرنا، اور پھر اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو مال سے تو ہم کہیں نہ کہیں جہاد بھی کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن جان کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ جان لازمی نہیں کہ ہم میدان جنگ میں جا کے تلواروں سے جہاد کریں یا بم کے گولوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جان سے جہاد یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون کو، اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے اٹھ جائیں، اپنی کمر کس لیں، اور ہر وہ محفل جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہو اس محفل میں شریک ہوں، اور قرآن کو پھیلانے میں ایک رول پلے کریں، اس کے نفاذ میں ایک رول پلے کریں، اور وہ لوگ جو اس کام میں کچھ کوشش کر رہے ہیں، رول پلے کر رہے ہیں، ان کے دستے راست بن جائیں، انصار اللہ بن جائیں، اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصار اللہ میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے، وہ ایسا ایمان دے ہمیں جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ آمین ثم آمین۔ آج اللہ پاک نے ہمیں الحمدللہ مکمل کر دیا، ہماری اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہی، اور ہم اس پورے معاملات میں اللہ نے ہمیں قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی، ہمارے وقت میں برکت دی۔ تو جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے ایفرٹ کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جو ہم سے غلطی ہو گئی، جو ہم سے کوتاہی ہو گئی، جو بیان کرنے میں ہم سے رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس پہ چشم پوشی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین بیان کرنے والا اور بہترین سننے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں چن لے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔